ناصر الملت نجم الدین ابو الفضل شمس العلماء صدر المحققین آیت اللہ سید ناصر حسین موسوی کنتوری کے وجود ذیجود نے سن 1284 ہجری میں سرزمین لکھنؤ کو زینت بخشی۔ موصوف کے والد محترم بھی اپنے زمانے کے معروف عالم دین تھے، جن کو صاحب ابقات علامہ میر حامد حسین کنتوری کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ علامہ کی ابتدائی تعلیم 5 سال کے سن میں شروع ہوئی۔ 1 سال کے مختصر عرصے میں اردو زبان پر مکمل طریقے سے تسلط حاصل کر لیا۔ عربی اور فارسی کے لیے مولوی لطف حسین کی خدمت میں رہے۔ چونکہ بہت ذہین تھے، اس لیے عربی اور فارسی بھی بہت کم عرصے میں سیکھ لی۔ اس کے بعد اپنے والد محترم کی خدمت میں رہ کر کسب فیض کیا۔ جب وہ دوسری کلاس میں آئے تو آپ کے والد انہیں مفتی محمد عباس ششتری کے پاس لے گئے، چونکہ مفتی صاحب فقہ، حدیث، اصول، تفسیر، تاریخ اور کلام جیسے متعدد علوم کے علاوہ فن شعر و ادب میں بھی ماہر تھے۔ ناصر الملت نے مفتی محمد عباس کی خدمت میں رہ کر اجتہاد کے زینے طے کر لیے۔ علامہ ابھی نوجوان ہی تھے کہ لکھنؤ کے فضلاء کی فہرست میں شمار کیے جانے لگے۔ جب آپ کے ہمدرس مرزا محمد مہدی نے نجوم السما کا تکملہ تیار کیا تو نظر ثانی کے لیے آپ کے حوالے کیا۔ علامہ نے شروع سے آخر تک اس کا مطالعہ کیا اور غلطیوں کی نشاندہی فرمائی۔ 16 سال کی عمر میں مجتہد ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن علامہ نے 16 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جو معتبر حوالے کے ہمراہ بیان نہ کریں، حتیٰ صفحہ اور سطر تک بھی یاد کیے ہوئے تھے۔ علامہ نے سن 1300 ہجری میں پہلا رسالہ تحریر کیا جو وجوب سورہ در رکعت اول و دوم تھا، یعنی نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنے کے متعلق بحث کی ہے۔ اسی رسالے کی بنیاد پر مفتی محمد عباس ششتری اور علامہ میر حامد حسین نے آپ کو اجتہاد کے اجازے سے نوازا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس مفتی محمد عباس، علامہ مرزا حسین نوری، والد علام اور علامہ سید مرتضیٰ کشمیری جیسے جید علماء کرام کی جانب سے نقل حدیث کے اجازے بھی موجود تھے۔ موصوف نے علامہ شیخ آغا بزرگ تہرانی، علامہ سید محمد صادق بحر العلوم اور آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کو اجازہ روایت سے نوازا۔ ناصر الملت اپنے استاد مفتی محمد عباس کی توجہ کا مرکز رہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک مفتی عباس کی نظر کرم کے زیر سایہ پرورش پائی۔ چونکہ ناصر الملت اپنے والد محترم کی خدمت میں رہ کر کسب فیض کرتے تھے، لہٰذا آپ کو اپنے والد کے نظریات معلوم تھے۔ اسی کے پیش نظر آپ نے استفتاءات کے شعبے کو اپنی زیر نگرانی لے لیا۔ علامہ میر حامد حسین نے ابقات الانوار کے کام کو بھی انہی کے سپرد کر دیا۔ علامہ نے 200 صفحات تحریر کر کے اپنی صلاحیت کا ثبوت دیا، چنانچہ والد محترم کی جانب سے صدر المحققین کا خطاب پایا۔ موصوف نے اپنے والد کی زندگی میں ہی واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا اور منبر پر جانا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے خطبے اس درجہ عالمانہ ہوتے تھے کہ علماء، ادباء اور عوام الناس نہایت ذوق و شوق کے ساتھ آپ کے جلسوں میں شرکت کرتے تھے۔ واعظ و نصیحت کے میدان میں ہمیشہ اسباب خلقت جن و انس بیان کرتے ہوئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والی آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ علامہ ناصر حسین چونکہ ایک باصلاحیت عالم دین تھے، لہٰذا اپنے والد محترم کی وفات حسرت آیات کے بعد ان کے جانشین قرار پائے اور لوگوں میں مرجع وقت کے عنوان سے پہچانے گئے۔ آپ کی فصاحت و بلاغت اور سلیس زبان لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ آپ کے صبر، خلوص اور اخلاق نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کی ایک بڑی تعداد آپ کی تقلید میں نظر آئی۔ خدمت دین کے پیش نظر متعدد میدانوں میں سرگرم عمل رہے۔ شیعہ اتحاد کی خاطر کانفرنس، شیعہ یتیموں کے لیے یتیم خانے کی بنیاد، دارالتصنیف کی بنیاد، شہید ثالث کے مزار کی تعمیر میں بنیادی کردار، لکھنؤ کی عزاداری کی حفاظت میں کوشاں، ادبیات میں ترقی دلانے کے لیے بہجت الادب اور نادی الادبا جیسی انجمنوں کا وجود علامہ ناصر کا مرہون منت ہے۔ علامہ ناصر قوم تشیع کے مرجع تقلید ہونے کے باوجود نہایت متواضع، خاضع و خاشع، متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ موصوف سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی، سب کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، فقیروں اور بےکسوں کی ہم نشینی پسند فرماتے تھے، صاحبان ثروت سے دور رہتے تھے۔ علامہ موصوف نے ہندوستان میں رائج تمام علوم کو بقدر استطاعت حاصل کیا، یہاں تک کہ 16 سال کی عمر سے تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ آپ نے تدریس کی شروعات کی تو تقریباً 15 درس دیتے تھے۔ موصوف کے دروس میں بلا تفریق مذہب و ملت، شیعہ سنی سب شریک ہوتے تھے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ تدریس کا سلسلہ کم ہوتا گیا۔ علامہ زیادہ تر فقہ، حدیث اور ادبیات کی تدریس فرماتے تھے۔ آپ نے بے شمار شاگردوں کی تربیت فرمائی جو ہندوستان کی نامور شخصیتوں میں شمار ہوئے، جن میں سے مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ محمد ہارون زنگی پوری، علامہ شیخ فدا حسین اور علامہ محمد داؤد زنگی پوری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ علامہ نے علمی میراث کے طور پر اپنے دست مبارک کی بہت زیادہ سوغات چھوڑی ہے۔ تقریباً 25 کتابوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے اثبات و رد الشمس لامیر المومنین، حاشیہ اصول کافی، حاشیہ من لا یحذرہ الفقیہ اور مفتاح الہدایہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ موصوف نے ابقات الانوار کی تصنیف میں اپنے والد محترم کی مدد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ خداوند منان نے علامہ کو 2 نعمتوں سے نوازا۔ آپ نے خدا کی عطا پر شکر کرتے ہوئے دونوں بیٹوں کو زیور علم و عمل سے آراستہ کیا۔ موصوف کے 2 بیٹے نصیر الملت علامہ سید محمد نصیر اور سعید الملت علامہ سید محمد سعید کے ناموں سے معروف ہوئے، جنہوں نے دین اسلام کی خدمت میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے اپنے خاندان کا نام روشن کیا۔ آخر کار یہ بلبل ہزار داستان، قوم تشیع کا سرمایہ، آفتاب علم و فقاہت، ماہ رجب کی ابتدا میں بروز پنج شنبہ سن 1361 ہجری شہر لکھنؤ میں غروب ہو گیا۔ موصوف نے وصیت کی تھی کہ ان کی رحلت کا اعلان نہ کیا جائے، تشییع جنازہ میں دیر نہ کی جائے، ایسی جگہ غسل دیا جائے جہاں غرباء و فقراء کو غسل دیا جاتا ہے۔ لہذا آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ غسل و کفن کے بعد جنازہ لکھنؤ سے آگرہ کے لیے روانہ ہوا۔ جگہ جگہ پر چاہنے والوں کا ہجوم تھا۔ ہندوستان بھر کے گوش و کنار سے لوگ جوق در جوق پروانہ وار دوڑے چلے آ رہے تھے۔ جنازہ آگرہ پہنچا۔ ہزاروں مومنین کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا ہوئی اور شہید ثالث علیہ الرحمہ کے مزار میں سپرد خاک کر دیا گیا۔